اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہجرت مدینہ، مدینے میں اسلام۔ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد ان 6 کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عوف بن حارث، عقبہ بن عامر، رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آئے۔ اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں زخم پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے، ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آ لگا ہے، ہم اس کی ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کے دریافت فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ پہلی بیعت عقبہ۔ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رائب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 یہ ہیں: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبدالقیس، عبادہ بن صامت، یزید بن صلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الہیثم، عوین بن سعدہ۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من گھڑت بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا میں ہی اسے اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ یثرب میں اسلام کی دعوت۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا، ذرا جاؤ، ان دونوں کو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں، ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا، ان دونوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اسید نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ رہو۔ حضرت مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو اس سے رک جائیں۔ انہوں نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا حربہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات کی
اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا، اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، البتہ مجھے بتایا گیا ہے بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی سلوک کیا جو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دی، چنانچہ مسلمان ہو گئے، حق کی شہادت دی، پھر قوم میں واپس گئے اور کہا، اے بنو عبد الشمس، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو، صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے مکے واپس آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔